خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یہ ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کل دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انہوں نے ایک ظلم کی ابتدا کی۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم کی ابتدا تھی وہ فزیکلی نہیں تھی۔ آپ کو انہوں نے ٹارچر کرنے کی کوشش کی، ذہنی طور پر شکوک و شبہات کے ذریعے، باتوں کے ذریعے آپ کو اس طرح سے تکلیف دینے کی کوشش کی، لیکن صحابہ کرام کے ساتھ ان کا رویہ ٹوٹلی مختلف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے ان کو بہت سارے خدشات تھے۔ ایک تو ابو طالب کا ساتھ ان کے ساتھ تھا، یعنی پورا کنبہ پوری جو قبیلہ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ میں کھڑا ہو جاتا، اس لیے خوف تھا ان کو کہ وہ وہاں پر اس قسم کا کام ابھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ کسی طرح جو ان کے ساتھی ہیں ان کو ظلم کے ذریعے ان سے دور کر دیا جائے یا ان کو اپنی باتوں سے پھیر دیا جائے۔ آج ہم ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی واقعات مختصراً دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے صحابی تھے اور ان پر کیا کیا ظلم ڈھائے گئے۔ دیکھیں، یہ واقعات پڑھنے سننے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ پر کس قسم کی تکلیفیں آئیں، انہوں نے کس قدر تکلیفیں اٹھائیں اور انہوں نے اپنے ایمان پر قائم رہے۔ آج ہم اپنے ایمان کا لیول دیکھیں، کیا ہم اس قسم کی مار برداشت کر سکتے ہیں یا اس قسم کا ظلم برداشت کر سکتے ہیں، ایمان پر کھڑے رہ سکتے ہیں؟ اس کی جو تازہ ترین مثالیں ہیں وہ آپ شام میں دیکھ سکتے ہیں، کیا کچھ ظلم ہوا اور اس کے بعد پھر لوگوں نے واقعی کلمے چھوڑ دیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں ایمان پر سلامت رکھنا موت تک۔ اس میں اس جو فزیکل ظلم تھا نا، اس میں ابو جہل کا کردار بہت زیادہ تھا۔ میں آپ کو سب سے پہلے کہ ابو جہل کا کیا کام تھا کہ وہ جب سنتا کہ کوئی آدمی مسلمان ہو گیا ہے تو وہ اس کے گھر پہنچ جاتا، اس کو ذلیل و رسوا کرتا، اس کو معاشرتی طور پہ تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کرتا کہ کسی طرح یہ اپنی بات سے ہٹ جائے اور اس دین کو چھوڑ دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیا کرتے تھے۔ عثمان بن عفان کے چچا ان کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر دھونی دیا کرتے تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک ایسے صحابی ہیں جن کی پرورش یوں سمجھے آج کے جو سونے کے نوالے لے کے پیدا ہوتے ہیں نا لوگ، اس قسم کے گھرانے میں تھی کہ خوشبوؤں میں رہتے تھے، اچھے سے اچھا کپڑا ہوتا تھا، لیکن جب ایمان لائے تو کیا ہوا کہ ماں کو ان کے اسلام لانے کا علم ہوا تو ان کا دانہ پانی بند کر دیا اور گھر سے نکال دیا۔ یہ بڑے ناز و نعمت میں پلے ہوئے تھے، شدت سے دوچار ہوئے تو کھال اس طرح ادھڑ گئی جیسے سانپ کی کھال ہوتی ہے، یعنی انہوں نے تمام چیزیں ترک کر دیں اس دین کے لیے، قربان کر دیا سب کچھ، تمام نعمتیں انہوں نے ٹھکرا دیں۔ انہوں نے کہا کہ ایمان نہیں چھوڑنا، تو ان کے ساتھ ان کی والدہ نے یہ سلوک کیا۔ صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر سزا دی جاتی کہ ہوش و حواس کھو بیٹھتے اور انہیں پتہ نہ چلتا کہ کیا بول رہے ہیں، یعنی اس قسم کی ان کو سزائیں دی جاتی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ امیہ بن خلف جمحی کے غلام تھے۔ امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کے حوالے کر دیتا اور وہ انہیں مکہ کے پہاڑوں میں گھماتے اور کھینچتے پھرتے، یہاں تک کہ گردن میں رسی کے نشانات پڑ جاتے، پھر بھی احد احد پکارتے رہتے۔ خود بھی انہیں باندھ کر ڈنڈے مارتا، چلاتی دھوپ میں جبرن بٹھائے رکھتا، کھانا پانی نہ دیتا بلکہ بھوکا پیاسا رکھتا، اور سب سے بڑھ کر یہ ظلم کہ جب دوپہر کی گرمی شباب پر ہوتی تو مکہ کے پتھریلے کنکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا۔ الحمدللہ ہم میں سے میرا خیال ہے کہ 80% جو ہیں وہ عمرہ کرنے گئے ہیں۔ اچھا، خانہ کعبہ میں ایک جگہ تو ہے ٹھنڈا، جو مطاف کا ایریا ہے نا اس میں ٹھنڈا پتھر ہے، اور جو مطاف سے باہر کا ایریا ہے جو مسجد الحرام سے باہر صحن میں رکھا ہوا وہ گرم ہے۔ یقین کریں اس پہ چل سکتے ہیں آپ؟ آج بھی نہیں چل سکتے۔ اور اس وقت دیکھیں جب صورتحال یہ تھی، اس وقت تو گرمی بھی شدید، اب تو گرمی میں تھوڑی سی نرمی آ گئی ہے، تو اس گرمی میں پتھروں کے اوپر، پہاڑوں کے پتھروں کے اوپر، اب تو وہ پتھر پھر بھی اچھے ہیں، پاؤں اچھی طرح ٹک جاتا ہے، لیکن ان کو وہ لٹاتے اور پھر ان کے اوپر پتھر رکھ دیتے اور انہیں یہ کہتے کہ اپنے کلمے سے بدل جاؤ، لیکن وہ کیا پکارتے؟ احد احد۔ اگر مجھے کوئی وہ کیا کہتے؟ اگر مجھے معلوم ہوتا نا کہ اس سے زیادہ بھی کوئی برا کلمہ تمہیں ٹچ کر سکتا ہے تو میں وہ کہتا۔ یعنی ایمان کا یہ لیول تھا کہ اگر مجھے کوئی ایسی بات معلوم ہوتی جو اس سے بھی زیادہ تمہیں تکلیف دے گی، یعنی اپنے سردار کو، تو میں وہ کہتا تمہیں تکلیف دینے کے لیے۔ اس کے بعد یہ جو ان کے ساتھ کارروائی ہے روزانہ کی بنیاد پر جاری رہتی، حتیٰ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کالے غلام کے بدلے، یعنی انہوں نے ان کے بدلے غلام دیا اور 200 درہم 735 گرام چاندی اور 280 درہم 1 کلو سے زائد چاندی کے بدلے خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کا واقعہ بھی آپ کو معلوم ہوگا۔ انہوں نے اور ان کے والدین نے اسلام قبول کیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ مشرکین جن میں ابو جہل پیش تھا، سخت دھوپ کے وقت پتھریلی ریت پر لے جا کر اس کی تپش سے سزا دیتے، اور ایک بار انہیں اس طرح سزا دی جا رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزر ہو اور آپ نے فرمایا آل یاسر صبر کرنا۔ اچھا ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ اس وقت تک جوابی کارروائی کا اللہ کی طرف سے پرمیشن نہیں ملی تھی کہ ابھی آپ نے جوابی کارروائی نہیں کرنی، ابھی صرف صبر ہی کرنا ہے، کیونکہ کم تعداد میں تھے، جوابی کارروائی کرتے تو ویسے مار دیے جاتے، تو اس میں صرف صبر ہی ہو سکتا تھا اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہ ایک اسٹریٹجی بھی ہے کہ جب آپ کی تعداد کم ہے تو آپ اگر جوابی کارروائی کریں گے تو آپ کو نقصان پہنچنے کے اندیشے ہیں۔ آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ آخر کار یہ یاسر ظلم کی تاب نہ لا کر فوت ہو گئے، یعنی عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب وفات پا گئے، اور حضرت سمیہ جو حضرت عمار کی والدہ تھیں، اللہ تعالیٰ یعنی کیسا ظلم ہوا۔ ابو جہل نے ان کی شرم گاہ میں نیزہ مارا اور دم توڑ گئیں، یعنی ان کے شرم گاہ میں نیزہ جو ہے وہ کھبویا اور وہ دم توڑ گئیں۔ وہ بزرگ تھیں، یہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ خاتون تھیں۔ ان کے والد کا نام خیاط تھا اور یہ ابو حذیفہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم کی لونڈی تھی، بہت بوڑھی اور ضعیف خاتون تھی، یعنی اس بے شرم کو اتنا بھی نہیں آیا کہ یہ ضعیف خاتون ہے۔ حضرت عمار پر سختی کا سلسلہ جاری رہا، انہیں کبھی دھوپ میں تپایا جاتا تو کبھی ان کے سینے پر سرخ پتھر رکھ کر اور کبھی پانی میں ڈبویا جاتا، یہاں تک کہ وہ ہوش و حواس کھو بیٹھتے۔ ان سے مشرکین کہتے کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہ دو گے ہم تمہارے ساتھ یہی کریں گے، یا لات و عزیٰ کے بارے میں کلمہ خیر نہ کہو گے تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ مجبوراً انہوں نے مشرکین کی بات مان لی اور پھر روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معذرت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس پر آیت نازل ہوئی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس نے اللہ پر ایمان کے بعد کفر کیا اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے، لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو اس پر کوئی گرفت نہیں، یعنی دل اس کا ایمان پہ مطمئن ہونا چاہیے لیکن اسے مجبور کر دیا گیا۔ حضرت ابو فقیہ کا نام افلاح تھا جو اصلاً قبیلہ ازد سے تھے، بنو عبدالدار کے غلام تھے۔ ان کے دونوں پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں ڈال کر دوپہر کی سخت گرمی میں باہر نکالتے اور جسم سے کپڑے اتار کر تپتی ہوئی زمین پر پیٹ کے بل لٹا دیتے اور پیٹ پر بھاری پتھر رکھ دیتے کہ حرکت نہ کر سکیں، وہ اسی طرح پڑے پڑے ہوش و حواس کھو بیٹھتے۔ انہیں اسی طرح کی سزائیں دی جاتی رہیں یہاں تک کہ دوسری ہجرت ابسا میں وہ بھی ہجرت کر گئے۔ خباب بن ارت قبیلہ خزاع کی ایک عورت ام انمار کے غلام تھے اور لوہاری کام کرتے تھے، مسلمان ہوئے تو ان کی مالکہ نے انہیں آگ سے جلانے کی سزا دی، لوہے کا گرم ٹکڑا لاتی ان کی پیٹھ پر رکھتی تاکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کریں، مگر اس سے ان کے ایمان اور تسلیم و رضا میں اور اضافہ ہوتا۔ انہیں مشرکین کئی طرح کی سزائیں دیتے، کبھی سخت گرمی کے دن میں گردن مڑوڑ دیتے، کبھی سر کے بال نوچتے، ایک بار تو انہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر ڈال دیا اس پر گھسیٹا اور دبائے رکھا، یعنی انگاروں پہ ان کو لٹا کر پھر ان کو دبایا اوپر سے اور پھر اسی انگاروں کے اوپر ان کو گھسیٹا۔ تو آپ دیکھ لیں کیا کیا ظلم صحابہ کرام نے برداشت کیے۔ حضرت زنیرہ رومی لونڈی تھیں، وہ مسلمان ہوئی تو انہیں اللہ کی راہ میں سزا دی گئی، اتفاق سے ان کی آنکھ جاتی رہی۔ اچھا یہاں پہ بڑا دلچسپ بات، ان کی آنکھ چلی گئی۔ مشرکین نے کہا دیکھا تم نے لات و عزیٰ کو جو ٹھکرایا ہے تو پھر تم پر ان کی مار پڑی ہے، تمہاری آنکھ چلی گئی۔ اس نے کہا اللہ کی قسم یہ لات و عزیٰ کی مار نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر وہ چاہے تو دوبارہ بحال کر سکتا ہے۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اگلے دن ان کی نگاہ پلٹ آئی اور مشرکین کہنے لگے یہ تو وہی جادو ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، یعنی بس وہ ایک بات پر اٹکے ہوئے تھے۔ ام عبیس بن زہرہ کی لونڈی تھیں اور وہ اسلام لائی تو مشرکین نے انہیں بھی سزائیں دی، خصوصاً ان کا مالک اسود بن عبد یغوث انہیں سزائیں دیتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا کٹر دشمن تھا اور آپ کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ بنو عدی کے عمر بن مرمل کی لونڈی مسلمان ہوئی تو عمر بن خطاب انہیں سزائیں دیتے، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوتے۔ اچھا عمر بن خطاب کیسے سزا دیتے تھے ان کو؟ مارتے مارتے تھک جاتے تھے اور انہیں کہتے میں تمہیں تھکاوٹ کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں، اب اگلی باری دوبارہ شروع ہوگی، تم پہ ترس نہیں کھا رہا یا تمہارے زخموں سے مجھے نہیں تکلیف ہو رہی، بس میں تھک گیا ہوں، اگر میں یعنی جب میں تھکاوٹ سے ہٹوں گا تو پھر شروع ہو جاؤں گا۔ تو یہ سزا کی کیفیت تھی۔ حضرت ناہدیہ اور ان کی صاحبزادی بھی بنو عبدالدار کی ایک عورت کی لونڈی تھیں، اسلام لائی تو انہیں بھی سزاؤں سے دوچار ہونا پڑا۔ غلاموں میں عامر بن فہیرہ بھی اسلام لانے پر انہیں بھی اس قدر سزائیں دی گئی کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے اور انہیں پتہ بھی نہ چلتا کہ وہ کیا بول رہے ہیں، رضی اللہ عنہم اجمعین۔
اچھا، اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سارے غلاموں اور لونڈیوں کو خرید کر آزاد کرواتے رہتے۔ اس پر ان کے والد ابو قحافہ نے ان کو عتاب کیا، کہنے لگے بیٹا میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ کمزور گردنیں آزاد کر رہے ہو، توانا لوگوں کو آزاد کرتے تو وہ تمہارا بچاؤ بھی کرتے۔ انہوں نے کہا میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ اس پر اللہ نے قرآن اتارا، یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی تم یہ کمزور لوگوں کو آزاد کرتے ہو تو یہ تو تمہیں کوئی فائدہ بھی نہیں دے سکتے، بجائے اس کے کہ تم طاقتور لوگوں کو آزاد کراؤ تو چلو تمہارا سہارا بھی بنے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں اللہ نے قرآن اتارا تھا۔ اس سے پہلے ابو بکر کی مدح اور ان کے دشمنوں کی مذمت فرمائی۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، میں نے تمہارے پھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا جس میں وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور پیٹھ پھیر دی۔ اس سے مراد امیہ بن خلف اور اس کے ہم نوا ہیں۔ اور پھر فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اللہ راضی کریں گے ابو بکر کو قیامت کے دن۔ کیا فرمایا اور اس آگ سے وہ پرہیزگار دور رکھا جائے گا جو اپنے مال کی پاکی حاصل کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے، اس پر کسی کا احسان نہیں ہے۔ یعنی ابو بکر جو آزاد کر رہے تھے وہ ان پہ کوئی احسان نہیں تھا جو احسان اتارے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے تھے جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ محض اپنے رب اعلیٰ کی مرضی کی طلب ہے۔ اس سے مقصود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور وہ عنقریب راضی کر دیا جائے گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اذیتیں دی گئیں۔ انہیں اس کے ساتھ طلحہ بن عبید اللہ کو نوفل بن خویلد عدوی نے پکڑ کر ایک ہی رسی سے باندھ دیا تاکہ انہیں نماز نہ پڑھنے دیں بلکہ دین اسلام سے بھی باز رکھے، مگر انہوں نے اس کی بات نہ سنی۔ اس کے بعد اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ دونوں بندھن سے آزاد اور نماز میں مشغول ہیں۔ اس واقعے کے بعد دونوں کو قرینین ایک ساتھ باندھے ہوئے کہا جاتا تھا، یعنی قرینین کا مطلب ہے کہ دونوں کو اکٹھا باندھا ہوا، دونوں ساتھیوں کا نام رکھ دیا گیا۔ یہ کام نوفل کی بجائے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عثمان بن عبید اللہ نے کیا تھا۔ یہ وہ خلاصہ ہے مشرکین نے جو اولین جو صحابہ تھے ان کے ساتھ کس کس قسم کے ظلم ڈھائے، کس قسم کی تکلیفیں دی۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو مشرکین کا موقف اس وقت یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بڑی وجاہت والی شخصیت تھی، آپ کے ساتھ اس قسم کی جو مسائل کرنا ان کے لیے آسان نہ تھا۔ جیسے میں شروع میں بات کر چکا ہوں، یہاں پہ بھی انہوں نے یہی لکھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اس قسم کی حرکات ابھی نہیں کر رہے تھے۔ اچھا، اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ وہ ابو طالب کے پاس چلے گئے۔ یہ پہلا وفد جو ابو طالب کے پاس گیا اور ابو طالب کو جا کے انہوں نے شکایت لگائی، ابو طالب آپ کے بھتیجے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے دین کی عیب چینی کرتے ہیں، ہمارے عقلوں کو حماقت زدہ کہتے ہیں اور ہمارے باپ دادا کو تو گمراہ قرار دے دیا، لہٰذا یا تو آپ انہیں روک دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی ہمارے ہی طرح ان سے مختلف دین پر ہیں، ہم ان کے معاملے میں آپ کے لیے کافی ہیں۔ اس کے جواب میں ابو طالب نے نرم بات کہی اور روادارانہ لب و لہجہ اختیار کیا، چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سابقہ طریقہ پر رواں دواں رہے، اللہ کا دین پھیلانے اور اس کی تبلیغ کرنے میں مصروف رہے۔ لیکن جب قریش نے دیکھا کہ دعوت اللہ کا کام رک نہیں رہا، وہ ویسے کا ویسے چل رہا ہے، تو انہوں نے دوبارہ فیصلہ کیا کہ وہ ابو طالب کے پاس پہنچیں۔ اس بار وہ دھمکیانہ لہجے لے کر پہنچے تھے۔ سرداران قریش ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے اور بولے ابو طالب آپ ہمارے اندر سن و شرف اور اعزاز کے مالک ہیں، سن سے مراد عمر میں بڑے ہیں، ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیے لیکن آپ نے انہیں نہیں روکا۔ آپ یاد رکھیں ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دی جائیں، ہماری عقل و فہم کو حماقت زدہ قرار دیا جائے اور ہمارے معبودوں کی عیب نکالے جائیں۔ آپ روک دیجئے ورنہ ہم آپ سے اور ان سے جنگ چھیڑ دیں گے اور ایک فریق کا صفایا کر رہیں گے۔ ابو طالب اس زوردار دھمکی کا بہت زیادہ ان پر اثر ہوا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا بھتیجے تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کہہ گئے ہیں، یعنی جو باتیں انہوں نے کہی تھیں، اب مجھ پر اور خود پر رحم کرو، اس معاملے پر مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میری برداشت سے باہر ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ آپ کے چچا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، وہ بھی آپ کی مدد سے کمزور پڑ گئے، اس لیے فرمایا چچا جان اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اس کام کو حد تک پہنچائے بغیر نہیں جاؤں گا، یا تو اللہ اسے غالب کر دے یا میں اسی راہ میں فنا ہو جاؤں، میں یہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، آپ رو پڑے اور اٹھ گئے۔ جب واپس ہونے لگے تو ابو طالب نے پکارا اور سامنے تشریف لائے تو کہا بھتیجے جاؤ جو چاہو کہو، اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی کسی وجہ سے نہیں چھوڑوں گا۔ تو ابو طالب نے یہاں پہ ان کو یقین دہانی کروا دی۔ اب اس کے بعد قریش ایک بار پھر دھمکی لے کر پہنچتے ہیں، بس ہم اس پر اختتام کرتے ہیں آج۔
پچھلی دھمکی کے باوجود جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں، تو وہ یہ بات سمجھ گیا کہ ابو طالب اپنے بھتیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ اس بارے میں قریش سے جدا ہونے اور ان کی عداوت مول لینے کو تیار ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ ولید بن مغیرہ کے لڑکے عمارہ کو ہمراہ لے کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور یوں عرض کیا: اے ابو طالب، یہ قریش کا سب سے بانکا اور خوبصورت نوجوان ہے، آپ اسے لے لیں اور اس کی دیت اور نصرت کے آپ حقدار ہوں گے۔ آپ اسے اپنا لڑکا بنا لیں اور یہ آپ کا ہوگا۔ آپ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں، جس نے آپ کے آباء و اجداد کی دین کی مخالفت کی ہے، آپ کی قوم کا شیرازہ منتشر کر رکھا ہے، ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار بتلایا ہے، ہم اسے قتل کریں گے، بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا حساب ہے۔ ابو طالب نے کہا: اللہ کی قسم، کتنا برا سودا ہے جو تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو۔ تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں پالوں پوسوں، اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو اسے قتل کر دو۔ اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر نوفل بن عبد مناف کا پوتا مطعم بن عدی بولا: اللہ کی قسم ہے ابو طالب، تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کی اور جو صورت تمہیں ناگوار ہے اس سے بچنے کی کوشش کی، لیکن دیکھتا ہوں کہ تم ان کی کسی بات کو قبول نہیں کرتے۔ جواب میں ابو طالب نے کہا: واللہ تم لوگوں نے مجھ سے انصاف کی بات نہیں کی، بلکہ تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مخالف لوگوں کی مدد پر تلے بیٹھے ہو۔ ٹھیک ہے، جو چاہو کرو۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ہمسائے کس قسم کی زیادتیاں کیا کرتے تھے۔ تو اب آج ہم نے دیکھا کہ ایک تو قریش کے جو ہے ابو طالب کے پاس وفد لے کر آئے، دھمکی بھی دی، دونوں انداز انہوں نے اختیار کیے، اور صحابہ کرام پر کس قسم کے ظلم ڈھائے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، کہ ہم آپ کی زندگی کو محسوس کر سکیں، صرف پڑھنا سننا نہیں بلکہ محسوس کریں کہ آپ نے یہ ہم تک پیغام کیسے پہنچا ہے۔ یہ ہم تک پیغام ایسے نہیں پہنچے تو بڑی لمبی داستان ہے، ابھی تو بہت کچھ شارٹ کر کے مختصر آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ یعنی یہ جو میں نے آپ سے صحابہ کے واقعات شیئر کیے، یہ تو خلاصہ ہے، ورنہ تو ان کی پوری ڈیٹیل موجود ہے، پوری تفاصیل لکھی ہوئی ہیں کہ کیسے کیسے ظلم کیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ جڑتی ہوئی بات، کل میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء العلوم پڑھ رہا تھا، اس میں بڑی پیاری بات انہوں نے لکھی تھی، میں نے ویڈیو میں بھی یوٹیوب پہ شیئر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب افطاری کرتے ہیں، روزے کا جو مقصد ہے، روزے کے جو اسرار ہیں، اس میں ایک بڑی خوبصورت بات انہوں نے لکھی کہ ہم جو افطاریاں کرتے ہیں، ہماری حالت یہ ہے کہ جو عموماً مہینوں میں ہم نے 3-4 مہینوں میں کھانا ہوتا ہے نا، وہ ہم رمضان میں ہی کھا دیتے ہیں۔ یعنی ہم اتنی تعداد میں کھاتے ہیں کھانا دبا کے، وہ چیزیں مجھے نہیں پتا ہم پکوڑے سموسے پچھلے کتنے دنوں سے کھا رہے ہوں گے، لیکن رمضان میں لگتا واقعی ہے کہ ہم اگلے 4-5 مہینے کا کھانا کھا چکے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ روزے کا مقصد ہے کہ آپ پیٹ کو بھوکا رکھیں، جب جسم آپ کا بھوکا ہوگا، پیاس محسوس کرے گا، تو وہ جو خواہشات ہیں وہ ٹوٹیں گی۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ افطاری کرتے ہیں دبا کے، جو پورے دن میں اثر ہونا ہے، خواہشات کو ٹوٹنا ہے، جسم نے کمزور ہونا ہے، آپ نے دوبارہ اس کے اوپر انرجی ریچارج کر دی، اس سے وہ جو مقصد ہے خواہشات کو توڑنا، ہماری تمام جو خواہشات کو کمزور ہو جانا، ہمارے گناہوں سے دور ہونا، وہ تمام اثرات زائل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وہ ان کا کہنا یہ تھا، ایک تو دن میں سوئیں کم، روزہ رکھ کے سونا کم کریں، اور افطاری ہلکی کریں، کہ تاکہ آپ کا جو جسم ہے وہ کمزوری محسوس کرے، اسے کمزوری ہونی چاہیے۔ جب کمزوری ہوگی تو خواہشات ٹوٹیں گی، اور پھر وہی لعلکم تتقون حاصل ہوگا۔ اگر ہم اسی طرح ریچارج کرتے رہے اپنی باڈی کو افطاری میں، تو پھر لعلکم تتقون مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ ہماری جو خواہشات ہیں، شہوات ہیں، وہ واپس توانا ہو جاتی ہیں، ان کو کمزور کرنا مقصود ہے۔ تو یہ ایک ضمناً بات آپ سے میں نے شیئر کر دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم تمام مجلس والوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما دے، ہمیں دین پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دے، ہم پر رحم فرما۔ ہم سب تیری رحمت کی طرف توجہ کرتے ہوئے اس مسجد میں اکٹھے ہو رہے ہیں، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمیں ہدایت عطا فرما جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ یا اللہ ہمیں موت ایمان پر عطا فرمانا، یا اللہ ہمیں موت اس حالت میں عطا فرمانا، یا تو قرآن کی آیات زبان پر ہوں، یا نماز ہو، یا تیرا ذکر ہو، اور کوئی حالت نہ ہو۔ یا اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ واپس لے کر جانا، اور قیامت کے دن ہمیں شرمندہ نہ کرنا، اور تمام ہمارے ساتھیوں کو صحت تندرستی عطا فرما جو بیمار ہیں، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہماری تمام وہ مشکلات تو جو جانتا ہے تیرے علم میں ہے، ان کو اپنی رحمت سے، اپنی کرم سے دور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔